میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہ نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہ نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی وہ رابطے تھے بلال کے۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دولت رمضان ٹرانسمیشن میرے یوٹیوب چینل وقار امتیاز کے اوپر، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا جا رہا ہے، اور یہ اس ٹرانسمیشن کو کرنے میں یقیناً جتنا لطف مجھے آتا ہے اتنا ہی مجھے آڈینس کی طرف سے جو ان کے پیغامات مل رہے ہیں تو اتنا ہی زیادہ لطف ان کو بھی آ رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے جو ہے وہ میں چلاتا جا رہا ہوں، اور رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اسی طرح سے ہی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے جیسے باقی عام دن گزرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے اس مہینے کے اندر یہ مہینہ جتنا کم سپیڈ سے گزرے اتنا ہی لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر جو ہمارے مہمان ہیں، سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ وہ مہمان ہیں ہمارے علامہ سید سلطان اعظم شاہ صاحب، اور اسی طرح ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں ان کا اگر میں آپ کو تعارف کرواؤں، وہ ایک خوبصورت نعت خواں ہیں، یعنی کہ کافی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، وہ ہیں محمد شوکت صابری صاحب۔ السلام علیکم، آپ دونوں کا بہت شکریہ جی وعلیکم السلام کہ آپ لوگوں نے جو ہے مجھے دولت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر جو ہے ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو عموماً ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے، تو میں شاہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر دیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم اور آپ کا یہ پروگرام دولت رمضان ہمیں بلایا آپ نے، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کے چینل کو آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور یقیناً جب بھی قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کے نام سے کسی بھی چیز کا آغاز ہو تو اس کے اندر برکتیں جو ہیں وہ ڈلتی رہتی ہیں۔ میں اپنے آڈینس کو بتاتا چلوں کہ آج مصطفیٰ کے معجزے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور کی شان کو جس قدر ہم بیان کرتے جائیں اور جس سلسلے کو اگر شروع کر دیں اگر حضور کی شان کو بیان کرنا تو دن سے رات ہو جائے، رات سے دن ہوتے جائیں، مہینوں گزر جائیں، لیکن ہم حضور کی شان کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتے۔ تو آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے کوشش کریں گے کہ حضور کے جو معجزات ہیں ان معجزات کے اوپر ہم بات کریں، حضور کے معجزات سنیں کہ حضور نے کیا کیا معجزے کیے ہیں۔ اور اکثر ہم لوگ بچپن میں بہت سے حضور کے معجزے سنتے تھے، تو وہ اصل میں معجزے کیا تھے، تو اسی لیے آج ہم نے شاہ صاحب کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں بلایا ہے اور ان سے ہم جانیں گے کہ حضور کے معجزے جو ہے نا وہ کیا ہیں۔ اور ویسے اگر میں یہاں پہ بات کروں، ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، سبحان اللہ، کیا بات، ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ کریں ذکر اہل مصطفیٰ نہ کریں، واہ، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور حقیقت بات ہے کہ ہم حضور کی شان بات کرنی ہے تو اللہ کی شان کو بھی آتا ہے، اللہ کی شان کے ساتھ حضور کی شان، حضور کے اہل کی شان، اور اسی طرح ہی حضور کے ساتھ پتہ نہیں کتنی چیزیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے جو ہے نا وہ کہ، اور الحمدللہ اس کا جتنا اللہ کا ہمارا کرم ہے ہمارے اوپر تو اس کا احسان جو ہے وہ ہم نہیں چکا سکتے۔ تو شاہ صاحب ذرا حضور کے معجزات کے اوپر ذرا سی نظر ڈالیں ایک چھوٹی سی، کہ حضور کے معجزات کیا ہیں،
ہم اکثر چاند والا معجزہ سنتے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہونا، پھر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہونا، اور اس طرح کے بہت سارے معجزات ہیں. تو کچھ معجزات کے اوپر آپ ذرا نظر ثانی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. علامہ اقبال نے خوبصورت شعر پڑھا تھا، لکھا تھا انہوں نے، علامہ اقبال تھے، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا بات ہے. یہ دنیا جو بھی کر لے، جو سرکار کا آنا ہے وہ بھی معجزہ ہے. بے شک. سرکار دنیا میں آئے، ہم غریبوں کو سہارا مل گیا، بے آسروں کو آسرا مل گیا. اور سرکار کے معجزات کی آپ نے بات کی، موضوع معجزات ہے. سرکار کے معجزات لا تعداد ہیں، ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے. قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب کا ذکر اتنا بلند کیا ہے جتنا کریں گے تھک جائیں گے، ذکر ختم نہیں ہوگا. ویسے تو سرکار کے بہت سارے معجزات ہیں، گنتے جائیں ہم تھک سکتے ہیں، رات اور دن ختم ہو سکتا ہے، یہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر معجزات مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا. کیونکہ ہر بات پہ اب آپ نے 2-3 باتیں کی کہ سرکار کے معجزات، اور ان میں جب یہ الگ الگ موضوع ہیں، بہرحال معجزات پر ہی رہتے ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو سرکار کے جو معجزات ہیں ان میں سے ایک میں ناظرین کے لیے چھوٹا سا معجزہ جو سرکار کا ہے وہ بتاتا ہوں. مزید آگے آپ بات کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. تو ایک معجزہ کیا ہے، وہ سرکار کا آنا بھی معجزہ، سرکار کا صحابہ میں بیٹھنا بھی معجزہ. اور ایک مرتبہ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے. اب وہ کیا لا کر آیا؟ ہاتھ میں پتھر اٹھا کے لایا. کہاں سے لایا؟ اس کو پتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. پتھر ہے، اس کو پتا ہے پتھر ہے. پتھر نہیں بولتا، بے جان ہے، جہاں پھینک دے پڑا رہے گا، جہاں پڑا ہے پڑا ہی رہے گا، نہ چل سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے. مگر وہ ہاتھ میں پتھر لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور فرمان مصطفیٰ ہے لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میں اللہ کا آخری محبوب آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کسی نبی نے نہیں. اگر آج کوئی سوال کرے، کوئی دعویٰ کرے تو سمجھ لیں ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. یہ جو دعوے دار ہے یہ جھوٹا انسان ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. بہرحال اس نے ہاتھ میں اٹھایا پتھر، تو کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ بھی سچے ہیں، آپ کا خدا بھی سچا ہے، تو یہ بتلائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی بات کو سن کر آپ مسکرائے، اور ایسے مسکرائے جیسے پوری کائنات کھل اٹھی ہو. جب مسکرائے سرکار تو فرمایا میں بتاؤں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یا وہ چیز بتائے کہ میں محمد کی شان کیا ہے. اللہ. اب دیکھیں وہ پتھر اس کے ہاتھ میں اٹھا کر بھی وہی لایا، اب ہاتھ میں اسی کے ہیں، بند ہیں. سرکار نے نہیں دیکھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، مگر فرمایا اگر وہ چیز میری گواہی دے دے تو پھر آپ کیا کہیں گے. اب وہ کہتا ہے جی یہ ایسا کیسے ہوتا ہے. بہرحال میرے مصطفیٰ نے فرمایا آپ ایسا کریں، وہ جو آپ نے چیز ہاتھ میں لے رکھی ہے نا، اس کو آپ اپنے کانوں سے لگائیں، وہ چیز بتائے گی کہ مجھ محمد کی شان کیا ہے. آپ یقین کریں جب اس نے پتھر وہ اپنے کانوں سے لگائے تو پتھر پڑھ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. جب یہ گواہی ملی تو پتھر پھینک دیے. جب پتھر پھینک دیے تو بھاگ کھڑا ہوا، کہنے لگا آپ کا جادو پتھروں پر بھی چلتا ہے. تو یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی جو میں نے آیت پڑھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قرآن فرماتا ہے ہم نے مومنوں پر، رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرمایا. کون سا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ان کو پیارا محبوب عطا فرمایا جو سراپا ہی معجزہ تھے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی بے شک. تنویر کیا ہے. خوبصورت معجزہ تھا یہ، اور حقیقت میں حضور کی شان تو الحمدللہ
پرندوں نے، پتھروں نے، درختوں نے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں نے حضور کی شان، اور سب سے زیادہ تو اللہ نے خود حضور کی جو ہے نا شان کو بیان کیا ہے. تو یہ سلسلہ ہم اسی طرح ہی آگے لے کر چلتے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں، نعت خواں ہیں، جو ان سے میں گزارش کروں گا کہ شوکت بھائی اگر آپ خوبصورت نعت پڑھ دیں تو اس کے بعد پھر ہم اس سلسلے کو پھر آگے لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں وقار امتیاز بھائی صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس لائیو پروگرام میں دعوت دی اور مجھے حضور کی مدح سرائی کی ایک موقع دیا لائیو پڑھنے کا. ان کی تمام ٹیم کو میں مبارکباد کہتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا ہے، لائیو ٹرانسمیشن. اللہ پاک ان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، بولی یہ دنیا علی کا دیوانہ بڑی شان والا، علی کا دیوانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، ہاں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، سبھی معتبر ہیں، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، کہتا ہوں یارو، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. جو مل جائے مدفن مدینے میں حاکم، ہاں، جو مل جائے
جو مل جائے مدفن مدینے میں حاکم، مدینے میں حاکم، تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا، تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت نعت پڑھی اور کیا شان حضور کی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا۔ اور حقیقت بات ہے کہ حضور کے گھرانے کی کیا بات ہے، حضور کی جو ہے نا شان کی کیا بات ہے، اور حضور کے نام لے لیں تو تب کیا وہ ہے۔ حضور کا نام لینے پہ بھی فضیلتیں ہیں، نعمتیں ہیں، حضور پہ درود پڑھنے پہ بھی نعمتیں فضیلتیں ہیں۔ اور میں تو ہمارے شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم اس سے پہلے جو ہے نا ایک ٹرانسمیشن کر چکے ہیں حضور کی شان کے اوپر، ماشاءاللہ۔ تو اب جو ہے ہم نے سوچا کہ حضور کے معجزات کے اوپر اگر بات کی جائے تو ایک معجزہ بڑا جو ہے نا عام سمجھا جاتا ہے، بچوں کو سنایا جاتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ بالکل، وہ ذرا واقعہ، یہ اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ یہ جو معجزہ ہے نا، یہ ذرا معجزہ پہلے آپ کریں، اس کے بعد پھر ساری جو ہے نا وہ آپ جو سنانا چاہیں، لیکن سب سے پہلے اس معجزے کے اوپر ذرا آپ۔ جی انشاءاللہ بالکل۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سرکار سے محبت ضروری ہے، بے شک، یہ اپنا جز بنا لیں۔ اور میں ویسے بھی اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر 10-15 منٹ اگر بچوں کی تربیت کی جائے، ان کو سرکار کے اوصاف بتائے جائیں، سرکار کے کمالات بتائے جائیں، سرکار کی زندگی کے بارے میں اسوہ حسنہ بتایا جائے، تو غالباً ہماری جو نیو جنریشن آ رہی ہے ان کو سرکار کی محبت ایسے ملے گی جیسے ہم بڑے سمجھدار ہیں مگر ہمارے بچے جو ہیں ہمارے دین سے بہت دور ہیں۔ میں تمام اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ میسج دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو 10 سے 15 منٹ سرکار کی زندگی کے بارے میں بتائیں، اور یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری حقیقت میں ضروری ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دین سے آہستہ آہستہ تھوڑا سا دوری ہوتی جا رہی ہے، میڈیا اتنا اپ ہو چکا ہے، اتنا دوری کر چکے ہیں ہم قرآن سے، نماز سے۔ وہ تو خیر کیا کریں، کیا بتائیں آپ کو، بس یہ ہے کہ کم از کم 15 منٹ سرکار کے اوصاف، کمالات، گھر میں ایک کتاب لے لیں سرکار کی، معجزات بہت ساری ملتی ہیں، اس واسطہ پہلے جو بھی اچھی سی کتاب لے کر بچوں کو کم از کم 10 سے 15 منٹ کا درس گھر میں بیٹھ کر، والدین سے گزارش ہے کہ وہ ضرور اس بات پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو بیٹھ کر تھوڑا سا درس دیں تاکہ بچوں کے دل کے اندر سرکار کی محبت پیدا ہو۔ اور یہ حقیقت بات ہے، اور دین کی کتابیں اگر لے آئیں، حدیث پڑھنا شروع کر دیں تو مل جاتی ہیں، اور یہی اگر نماز کے بعد یا رات کے وقت سارے اکٹھے بیٹھ کر ایک درس 10 منٹ بھی دے دیں، بس زیادہ نہیں، 10 منٹ دے دیں، اونلی 10 منٹ، اس 10 منٹ میں بہت فائدہ ہوگا۔ بے شک بے شک۔ خیر سرکار کے معجزات کے بارے میں آپ بتا رہے تھے، اور جو چاند 2 ٹکڑے ہوا وہ مکہ کی سرزمین تھی، کیا سی منظر تھا اور کیا کیفیت تھی، کیا وہ لمحات تھے، بات کرتے انسان تو وہاں پر کھو جاتا ہے کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب سرکار نے ایسا کمال دکھایا ہوگا کفار کو، اور کافر دیکھ کر یہ معجزہ سرکار کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی، بات شروع کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں کو پھر کہوں گا کہ سرکار کی محبت دل میں بٹھائیں، بچوں کو بتائیں، بڑوں کو بتائیں، نماز قرآن تھام لیں، زندگی سنور جائے گی، قبر خوبصورت بن جائے گی۔ تو یہ مکہ کی سرزمین تھی جہاں پر یہ سرکار نے کمالات دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور کیا کہنے ہیں میرے مصطفیٰ کے کہ صحابہ کا مجمع ساتھ ہو، نبی کے غلام سچے یار ساتھ ہوں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا جائے کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائیں۔ جب یہ دعوت ہو گئی تو مکے کا جو سردار ہے ابو جہل وہ بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں جی میں سب کو منع کر رہا ہوں جب مسلمانوں کو نبی ہمارے درمیان آ جائے تو کسی نے کھڑے ہو کر نبی کا استقبال نہیں کرنا۔ اب اس نے کیا کیا، حبیب یمنی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، اس کو بلوایا کہ تم علم رکھتے ہو، ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہے، اور بہت ساری بات اس نے کی، تو آپ آؤ، آپ جانتے ہو، اس کا مقابلہ کرو،
مقابلے کے لیے حبیب یمنی کو یمن سے بلایا گیا۔ جب یمن سے آ گئے تو اس نے کہا کوئی بندہ کھڑے ہو کر نبی کا استقبال نہ فرمائے، بیٹھے رہیں۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے جی، سردار صاحب جو کہہ رہے ہیں تو بات پر عمل ہی ہوگا۔ اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے، اس مجمع تشریف لائے، جیسے ہی سرکار نے قدم مبارک رکھا تو سب سے پہلے ان کفار کا سردار ابو جہل کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب کھڑا ہو گیا تو ظاہری بات جب سردار کھڑا ہوگا تو نوکر چاکر تو ویسے ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ جب سردار کھڑے ہوئے تو وہ سب کھڑے ہو گئے۔ شایان شان میرے مصطفیٰ کا استقبال خدا نے کروایا۔ شایان شان جب استقبال ہو گیا تو سوالات شروع ہو گئے۔ جب سوالات شروع ہوئے تو حبیب یمنی نے کہا سرکار میرے 2 سوال ہیں، آپ 2 سوالوں کے جواب دے دیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں، یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اور ایک سوال پوشیدہ رکھتا ہوں کہ نبی، اب آپ نے کہا کہ علم غیب، اب یہی بات اسی معجزے میں بھی ہے۔ اس نے کہا ایک بتاتا ہوں، ایک سوال چھپاتا ہوں، آپ کو ایک ظاہری بتاتا ہوں، ایک باطنی رکھتا ہوں، کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ چاند توڑیں گے تو میرا ایمان ہے دوسرا سوال جو میں نہیں بتا رہا آپ وہ بھی حل فرما دیں گے۔ اب یہ اس کا ایمان تھا۔ اب یہ اس نے دوسری بات کیا تھی، اس کے گھر میں ایک بیٹی تھی، بچی تھی، تو وہ بالکل لوتھ کا ایک ٹکڑا تھا، یعنی کہ اس کے کان سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، وہ بالکل لوتھ کی لوتھ پڑی ہے۔ تو یہ 2 سوالات تھے اس کے۔ جب پہلا سوال کیا تو سرکار کی شان تو وراء الورا ہے، سرکار کا رتبہ بھی وراء الورا ہے۔ بے شک بے شک۔ جب اس نے سوال کیا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا آقا رب فرماتا ہے یہ جو بات کہہ رہا ہے آپ نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میں اس بات کو بالکل شارٹ کر رہا جی ہوں، لمبی نہیں کر رہا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اشارہ کرنا، کرنا۔ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، شق القمر ہو جائے گا۔ کیا کہنا۔ تو اب دیکھیں کفار سب جمع ہیں، ایک پہاڑی پہ گئے، بات تو طویل ہے مگر میں شارٹ کرتا ہوں۔ جب پہاڑی پہ گئے تو سرکار نے انگلی اٹھائی شہادت والی، اشارہ کیا چاند کو، اب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو حبیب یمنی کہتا ہے آقا میں مانتا ہوں کہ آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، یہ شان عام نہیں ہے، عام بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا کہ آسمان پہ چاند اور 2 ٹکڑے ہو جائے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، میں آپ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں۔ بات کو جلدی سمیٹوں کہ اس نے جب یہ معجزہ سرکار کا چاند کا 2 ٹکڑے ہوتے ہوا دیکھا تو وہ تو چلا گیا، کہتا جی ابو جہل تم مانو یا نہ مانو یہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نبی سچا ہے، جو بات کرتا ہے یہ نبی یہ سچ بولتا ہے۔ اب وہ گیا، جب گھر گیا تو علماء لکھتے ہیں کتابوں میں جب وہ گھر گیا تو گھر جا کے مندک کلبہ دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک خوبصورت بچی ظاہر ہوئی، ملی۔ تو وہ پوچھتا ہے بیگم سے کہ یہ کون ہے، پہلے تو کبھی اس کو گھر میں نہیں دیکھا، یہ کون ہے؟ جب یہ سوال اس نے کیا تو بیوی کہنے لگی بس معلوم نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی ہے جو ہمارے بستر پر پڑی تھی، کچھ دیکھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کچھ اٹھا نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، تو یہ ہماری اپنی بیٹی ہے، معلوم نہیں ہے کچھ دن پہلے جب آپ گھر نہیں تھے تو آپ مکہ گئے ہوئے تھے تو اس کو کسی نورانی چیز نے آ کے ایسے جیسے ہاتھ پھرتا ہے نا ایسے ہوا، تو یہ ہماری بچی بالکل، بات تو طویل ہے مگر میں بالکل سمجھانے کے لیے مختصر کر رہا ہوں، جب ایسے ہوا تو ہماری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ جب اس نے سرکار کے یہ کمالات دیکھے تو سرکار کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب ابو جہل تھا، وہ تو ظاہری بات ہے دشمن مصطفیٰ تھے، اب انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حبیب یمنی بھی گیا، ہمارا ساتھی تھا وہ بھی گیا، اب اس نے کچھ تحائف بھیجے سرکار کو۔ تب ابو جہل کہتا ہے یہ ہمارے تحائف ہیں کیونکہ وہ دوست ہمارا ہے، اس نے ہمارے لیے بھیجے ہیں، مگر وہ کہنے لگا نہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ لجپال محمد مصطفیٰ کے لیے ہیں، یہ حبیب نے بھیجے ہیں اپنے حبیب کے لیے، یہ ہمارے مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ تو یہ چاند کا ٹکڑے کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے، عبارت ہے تو طویل، میں نے بالکل کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے تو شارٹ بتایا، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی محبت۔ اب حبیب یمن سے آتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ کلمہ پڑھتا ہے،
جب بھی کافر نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جو سرکار کی گفتگو سنتے تھے، سرکار کا حسن دیکھتے تھے، سرکار کا پیار دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے جو یہ لوگ کہتے ہیں سرکار تو ویسے نہیں ہیں۔ جب وہ ملتے تھے نبی کو تو وہ اپنی سب زندگی پیچھے والی بھول جاتے تھے، بس یہی کہتے تھے آقا جب آپ سے ملے ہیں تو رحمت فرمائیے، ہمیں اپنا کلمہ پڑھوائیے، جہنم سے بچوائیے، جنت کا ٹکٹ عطا فرمائیے۔ یہ ہمارے مصطفیٰ کی شان ہے، لجپال نبی کی شان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے مصطفیٰ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں اور بھی معجزات آپ سے سننا چاہوں گا اس کے بعد بھی، اور میں کیونکہ جب معجزات سن رہے ہوتے ہیں نا تب ایک علیحدہ ہی کیفیت سی ہوتی ہے انسان کی، یار ماشاءاللہ سے کیا حضور کی شان تھی، کیا وہ منظر ہوگا جب صحابہ نے دیکھا ہوگا اور جب کفار نے دیکھا ہوگا، اور ایک اکیلا بندہ واحد شخص کھڑا اور اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، اور پھر لوگوں کا وہاں پہ اسلام قبول کرنا، حقیقت میں ایسے ہی ہے۔ اور یہ اگر ہم عام زندگی میں بھی دیکھیں، اگر کسی بیٹھک میں چلے جائیں یا کسی محفل میں یا کہیں پنچایت لگی ہوئی ہے، وہاں پہ کسی ایک بڑے بندے کا آ جانا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اگر اس کی کوئی بات کرتے تو سارے اس بات کے اوپر جی آمین آمین لبیک شروع کر دیتے ہیں جی، کہ بڑا ہے نا، بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو حضور کی شان تھی، اور اس ٹائم جس کی خاطر کائنات بنی ہے، کائنات جس کی خاطر، حقیقت بات ہے۔ تو میں تو ہمارے جو ہیں دوسرے مہمان ہمارے بہت ہی خوبصورت نعت خواں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک اور اگر آپ نعت پڑھ دیں، بے شک حضور کی شان ہو جائے اس کے اندر، تو کیا ہی بات ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جاں بجاں تھانے والے، کہ راستے میں ہے جاں بجاں تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ
کے منافق یہ گندا ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رضا سخت مشکل ہے دم میں نہ آنا، رضا سخت مشکل ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چنگرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چنگرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنے جی، خوبصورت نعت پڑھی، کیا کہنے، ساری ٹرانسمیشن مجھے لگتا ہے آپ نے اپنی طرف ہی لوٹ لی ہے، اور حضور کی شان کیا خوبصورت آپ نے کلام اعلیٰ حضرت کیا پیش کی، اور شاعر نے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جو شعر لکھے ہوئے ہیں، اس کی کیا بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک تو پڑھنے والے کو جس طریقے سے جس طرز میں پڑھتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور جو لکھنے والا ہے اس نے جب لکھا ہوگا تو وہ اس کے اوپر کیا کیفیت ہوگی۔ اور یہ اسی دوران نا جب آپ یہ نعت پڑھ رہے تھے میرے خیالات تھوڑے اس طرف مدینے کی طرف تھے اور حضور کی شان کی طرف جا رہے تھے کہ کاش ایسا ممکن ہوتا کہ ہم بھی اس دور کے اندر ہوتے اگر، تو کیا ہی بات ہوتی۔ اور ویسے یہ سب سے بڑا احسان ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم حضور کی امتی ہیں، یہی سب سے بہت بڑا احسان ہے۔ اور اسی طرح سے ایک معجزہ مجھے بھی یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش خدمت میں ایک عورت تشریف لے کے آئیں حضور پاک کی بارگاہ میں، اور ان کے ساتھ ایک ان عورت کا پاگل بیٹا تھا۔ تو اب وہ ظاہر ہے کہ پاگل بیٹے کو حضور کی بارگاہ میں لے کر آئیں، اور جب حضور نے دیکھا کہ یہ لڑکا پاگل ہے، حضور نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا لڑکے کے اوپر اور دعا کر دی، اس لڑکے کا پاگل پن ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، بے شک یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یعنی کہ حضور نے جس کے لیے دعا کر دی اور جس کے دل پہ ہاتھ پھیر دیا، ٹھیک ہے، وہ اس کا پاگل پن اگر ختم ہو رہا ہے تو، اور ویسے بھی جاتے جاتے حضور تو آخری وقتوں میں یا اللہ میری امت میری امت بے شک، اللہ مغفر لامتی، ٹھیک ہے، اللہ میری امت میری امت، کچھ اور کو میں تو ذرا یقین کریں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ جتنی لمبی اللہ آپ کو ٹرانسمیشن سلامت رکھے چلتی جی، رہے۔ اللہ آپ کے اس چینل کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جیسے ہمیں بیٹھ کے بات کرنے میں لطف آ رہا ہے، یقیناً ہمارے سامعین کو سن کر لطف آ رہا ہوگا۔ بے شک
تو ایک معجزہ ہے سرکار کا، کیونکہ آپ کا ٹائم بھی یال غالباً کلوز ہو رہا ہے، جی 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 تو عرابی آیا، آ کے عرض کی آقا میں نے آپ کا کلمہ پڑھنا ہے، مگر کلمہ پڑھنے سے پہلے میں کچھ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ایسا ہو کہ آج تک دیکھا بھی نہ ہو، سنا بھی نہ ہو، کسی نے کیا بھی نہ ہو، تاکہ میری جو قوم ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ جادو کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حالانکہ سرکار رحمت تھے پوری کائنات کے لیے، اور قرآن فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے نبی پاک کو بھیجا رحمت بنا کر۔ مگر وہ کفار، کیونکہ دشمن جو تھے وہ سوچتے تھے کہ سرکار کی شان کو گھٹایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے سرکار کی اس اسلام کو روکا جائے کہ تاکہ یہ تبلیغ نہ کریں، یہ ان کے محبت والے پیار کرنے والے بڑھے نہیں کم ہوں، مگر جن کو خدا عزت دے، جن کے ساتھ خود رب ہو، تو وہ گھٹانے والے جو مرضی کر لیں، وہ بڑھانے والا خود ہی بڑھا دیتا ہے۔ اور رب کا محبوب اگر محمد ہو تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا سرکار، وہ تو پھر سب کچھ ادھر ہی آ جاتا ہے کہ جہاں پہ سرکار ہیں وہاں پہ خدا کی رحمت ہے، بے شک جہاں پہ سرکار ہے۔ تو عربی کہنے لگا سرکار میں نے کلمہ پڑھنا ہے آپ کا، مگر کام کچھ ایسا ہو آج تک دیکھا نہ ہو، کیا بھی نہ ہو، سنا بھی نہ ہو، تاکہ میں اپنی قوم کو، اپنی برادری کو بتا سکوں کہ میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس وجہ سے پڑھا ہے۔ تو سرکار ہمیں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے ایسے دائیں بائیں دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں سرکار یہ سامنے درخت کھڑا ہے، یہ درخت آپ کی گواہی دے دے، اور یہ درخت آپ کی گواہی دے دی، میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عرابی اگر میں جاؤں درخت کے پاس یا تم اس درخت کے پاس جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا سرکار ہم نے سنا تھا کہ آپ جادو کرتے ہیں، تو آپ نہ جائیں، اس درخت کے پاس میں جاتا ہوں۔ اب یہ سوچ تھی اس کی کہ میں جاؤں گا، میں جو بات کروں گا شاید وہ نہیں سنے گا، یا درخت نہیں بولے گا، یا جو بھی اس کے خیالات میں تھے۔ بہرحال یہ پتہ نہیں ہے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ کائنات کا والی محمد ہے، بے شک بے شک ایسے جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ انسان تو انسان رہ گیا، پتھر بھی جانتے ہیں کہ نبی کا مقام کیا ہے، درخت بھی جانتے ہیں کہ نبی کا مقام کیا ہے، ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ جب وہ عرابی کہہ رہا کہ سرکار آپ نہ جائیں میں جاتا ہوں، تو یقین جانے وہ عرابی چلا، قدم بڑھائے، جب درخت کے پاس پہنچا تو نگاہ میرے مصطفیٰ کی طرف کی، اور درخت کو کہتا ہے وہ سامنے سونے چہرے والا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اب بات عربی کر رہا ہے، سن درخت رہا ہے، تو یقین جانے جیسے اس نے گفتگو شروع کی کہ وہ کالیاں زلفوں والا، سونے چہرے والا، ایسے جب سرکار کے دو تین جملے تعریف کے بولے تو یاد رکھیں جب بھی اس نے یہ جملے شروع کیے تو درخت دائیں گھوما، پھر بائیں گھوما، پھر پیچھے، جب آگے چلا تو اپنی جگہ کو چھوڑ کے، اپنی جڑوں کو اکھیڑ کے سرکار کے قدموں میں آ گیا۔ جب سرکار کے قدموں میں آیا تو وہ درخت پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ گواہی اس درخت نے دی، عربی کہنے لگا میں مان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آج تک ایسا کام میں نے نہیں دیکھا، مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، مجھے اپنا غلام بنا لیں، اپنا کلمہ پڑھا دیں۔ جب یہ درخت والا معجزہ اس عرابی نے دیکھا تو سرکار کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ پوری کائنات بنی ہی میرے مصطفیٰ کے لیے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو یہ زندگی جو ہے نبی کے نام لگا دیں، زندگی نبی کے نام کر دیں، دنیا بھی بن جائے گی، قبر بھی بن جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بنیں اور نبی کی زندگی کو اپنا لیں، جب نبی کی زندگی کو اپنائیں گے یہ دنیا بھی بہتر بن جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، میدان محشر میں جب ہم پیش ہوں گے تو ہمارا رب ہمیں مصطفیٰ کے صدقے معاف فرما دے گا۔ بے شک بے شک۔ اور حقیقت میں اسی طرح ہی ہے۔ اور یہ جب شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لوگ دیکھا کرتے تھے، نعوذ باللہ اس ٹائم یہی کہا کرتے تھے کہ آپ جادوگر جادوگر ہیں، آپ نے جادو کیے ہیں۔ اور پھر جب لوگ خود آنکھوں سے دیکھتے تھے
کیونکہ اس ٹائم یہ واقعی حقیقت تھی کہ کفار چاہتے تھے کہ شان کم ہو، شان کم ہو، ٹھیک ہے، اور حضور کی شان ہی اتنی تھی کہ کیا کون کم کر سکتا کون کم کر سکتا؟ اللہ نے کوئی نہیں کر سکتا۔ جس کی شان رکھی ہو اور جس نے اللہ کا محبوب ہو، اس کی شان کون کم کر سکتا ہے؟ کس کی مجال، کس کی ضرورت؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ اس چیز کے لیے اوپر لے آئے کہ ہم اب ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی۔ جی 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 اب سرکار کے بات تو لمبی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ سرکار کے صحابہ ساتھ ہیں، تو ایک ماکھی کی مکھی آئی، وہ سرکار کے کان ارد گرد گھومنے لگ گئی، تو صحابہ نے اس کو مارنا چاہا کہ خدا نہ خواستہ سرکار کو کوئی تکلیف نہ دے، کاٹ نہ لے، کوئی ایسا اذی نہ پہنچائے کہ سرکار پشیماں ہوں۔ تو سرکار جب وہ مارنے لگے تو سرکار نے منع فرمایا کہ صحابہ نہیں، کچھ نہ کہو، اسے آنے دو۔ جب وہ کان کے پاس آئی تو اپنے بڑبڑاہٹ میں کچھ بات کر کے چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا سرکار یہ کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے صحابہ روکھی روٹی کھا رہے ہیں، ان کو کہیں سالن ان کے پاس نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز اور نہیں ہے، روٹی اکیلی نہ کھائیں، یہ وہاں پر آئیں، ہمارے جہاں پہ ہم نے چھتا بنایا ہوا ہے وہاں پر یہ آ جائیں، ہم ان کو شہد دیتی ہیں، یہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان سرکار تو ایسے رحمت ہے۔ بے شک بے شک، اور یہ سلسلہ میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہ چلتا رہے، ہم معجزات سنتے رہیں حضور کے، لیکن کیا ہے کہ افطاری کا وقت بھی آ گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ابھی افطاری بھی کرنی ہے، تو یہ حضور کے معجزات ابھی تو صرف ہم نے چند معجزات سنے ہیں، اور جب ہم پڑھنا شروع کریں گے قرآن کے اندر بھی بتائے گئے معجزات ہیں، کتابوں میں بھی لکھے گئے ہیں بہت سے معجزات، اگر ہم ان ساری چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے منہ سے ہمیشہ محمد کا نام، رب کا نام نکلتا رہے گا۔ تو میں گزارش کروں گا شاہ صاحب آپ سے کہ دعا کروا دیں، اس کے بعد پھر ہم اجازت لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل صحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفور یا غفار۔ اے کریم رب ہم سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کی صحت میں برکتیں عطا فرما، اور مل کے دعا کرتے ہیں مالک ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اے کریم اللہ ہم سب کی عمر صحت میں برکتیں عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں مالک روزگار عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں صحت کاملہ عادلہ عطا فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں نیک رینا اولاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ ونور عرش محمد وصحبہ اجمعین، لا الہ الا اللہ محمد۔ آپ سب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا میری اس ٹرانسمیشن کے لیے، اور یقیناً بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر بھی، اور جس ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کر رہے تھے، اور حقیقت میں الفاظ ظاہر کم پڑ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے کس طرح سے ہم حضور کی شان کو یا حضور کے معجزات کو پیش کریں۔ تو جو بھی آڈینس ہمارا یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہے ان سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا کریں، اور دعا کے اندر ہمیشہ یہ واسطہ دے دیا کریں اپنے رب کو کہ اے رب تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش یہی کروں گا کہ گھروں میں جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ ایک تعلیم کا وقت رکھ لیں جس کے اندر 10-1 منٹ جو ہے حضور کی آپ شان کو، احادیث کو، قرآن کو آپ پڑھا کریں، آپس میں باتیں کیا کریں، تاکہ آپ لوگ بھی کچھ سیکھ جائیں گے، آپ کے بچے سیکھ جائیں گے، ان سے کچھ اور لوگ سیکھ جائیں گے۔ اور ہماری ٹرانسمیشن کا آپ کو پتہ ہے کہ مقصد بھی یہی ہے کہ دو چار چیزیں جو ہمیں آتی ہیں ہم آپ کو سکھا دیں، تاکہ ہم سے آپ سیکھ جائیں، آپ کسی اور کو سکھا دیں، یا کچھ باتیں جو مجھے نہیں پتہ وہ میں سیکھ لوں۔ تو اسی کے ساتھ آپ لوگ دیں ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔